السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دلہن ایک رات کی۔ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے وہ گھر میں 3 بھائیوں کی بڑی بہن تھی۔ بھائی تقریباً اسی نے ہی پالے تھے، جس کی وجہ سے خود اس کا بچپن ناآسودہ اور ادھورا سا تھا۔ اسے کسی بھی تقریب میں نہیں لے جایا جاتا تھا۔ بھائیوں کو پتہ نہیں کیسے مٹی کھانے کی لت پڑ گئی تھی اور والدین نے کمپیوٹر جنریٹر کمانڈ تیار کر رکھی تھی۔ ان کا خیال رکھنا مٹی نہ کھائیں، خیال رکھنا مٹی کی طرف نہ جائیں۔ اس بیچاری کے خواب بھی بھائیوں کو مٹی کھانے سے روکنے کی جدوجہد میں ہی ٹوٹتے۔ جوان ہوئی تو خدا خدا کر کے ایک رشتہ قبول کر ہی لیا گیا، جو کہ ابا جی کے مسجد کے ساتھی کا بیٹا تھا۔ شادی کی شاپنگ کے دوران بھی اس کی پھوپھیاں شاپنگ کے نام پر مٹر گشت کرنے نکل جاتیں اور تو اور اپنے اپنے بچے اس کے حوالے کر جاتیں، اسی کمانڈ کے ساتھ کہ ان کا خیال رکھنا مٹی شٹی نہ کھائیں۔ خدا خدا کر کے شادی کی تقریبات مکمل ہوئیں اور وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے پیا گھر سدھار گئی تھی۔ شکر اس بات کا کہ بھائیوں سے جان چھوٹی۔ اب 4 دن اپنی نیند سوئے گی اور اپنی جاگ جاگے گی۔ وہ گھنٹے بھر سے سکڑی سمٹی خوفزدہ ہرنی کی طرح بیٹھی تھی کہ کوئی گھونگھٹ کشائی کا مرحلہ بھی گزرے اور وہ رسومات کی چکی سے نکل لے۔ شوہر صاحب تشریف لائے تو سلام نہ کلام۔ مصلی بچھایا اور نفل شروع کر دیے۔ نفل پڑھ کر فارغ ہوئے تو دعا شروع کی۔ دعا بھی اتنی لمبی جیسے گڑ گڑا کر کسی مصیبت سے بچنے کی صحیح فرما رہے ہوں۔ جل تو جلال تو، آئی بلا تو ٹال تو۔ آخر پلنگ کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہاں بھی کوئی مخلوق بٹھا رکھی ہے۔ باقی 5-10 منٹ اس کے بال پکڑ کر کچھ پڑھتے پڑھتے گزار دیے، پھر 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور ہپناٹسٹ کی طرح کمانڈ دینے لگے۔ دیکھ، تجھے میرے ماں باپ کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ جادوئی جملہ سنتے ہی دلہن کا تارا نکل گیا اور کمرہ اپنی چھت سمیت گھوم گیا۔ اس کے سارے خواب چھن سے چکنا چور ہو گئے۔ بچوں کی نسبت بڑوں کو سنبھالنا کتنا کچھ مشکل ہوگا۔ اس نے ساری کی ساری رسمی کارروائی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور خود ہی گھونگھٹ اٹھا کر بے ساختہ پوچھا، کیوں؟ تیرے ماں پیو بھی مٹی کھاندے نے؟ اللہ